بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچپن میں سونے سے پہلے دادی سے، نانی سے، امی سے بہت شوق تھا کہانیاں سننے کا۔ اس وقت ٹی وی، ریڈیو یہ کم لوگوں کے پاس تھے یا تھے ہی نہیں، تو وہ کہانیاں جو ہوتی تھی وہ الف لیلا کی، لیلا مجنوں کی، اس طرح کی ہوتی تھی، سانوری جادوگر، دیو کا انتقام۔ تو اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو کہانیاں بھی ٹیسٹ بدل چکا، لہٰذا آج میں جو آپ کو کہانی سناؤں گا وہ آپ کے لیے ایک باعث عبرت ہے۔ آپ اس سے سبق سیکھیں اور کوشش کریں کہ وہ چیز آپ کے ساتھ نہ ہو سکے۔ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں، روپیہ کماتے ہیں، پہلی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ڈالر، پاؤنڈ یہ سب درختوں سے لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جا کے اتار کے ہمیں بیچ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنا دیس، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر جا کے محنت کرتے ہیں ان کی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے۔ جب ان کو سمجھ آتی ہے تو اس وقت ان کی عمر 60 سے اوپر جا چکی ہوتی ہے۔ بہرحال ادھر ہمارے ملک میں یہ حساب ہے کہ جس گھر کا کوئی ایک فرد باہر ہے نا تو وہ سارے باہر ہیں۔ تو ایک جگہ میں لڑکی والوں کے ساتھ کیا تو انہوں نے پوچھا لڑکے والوں سے، یہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ تو لڑکے کی ماں نے کہا، جی اس سے کیا ضرورت ہے کام کی، اس کا بھائی باہر ہوتا ہے۔ تو ادھر یہ تصور ہے کہ جس گھر کا ایک فرد باہر ہے وہاں کسی کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بارہ یہ تو اپنے اپنے فیملی کا ایک سسٹم ہے، ایک تعلق ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں۔ تو لیکن آج کا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ میرا ایک دوست باہر، اسے پاکستان سے بہت پیار، وہ باہر سے جب بھی فون کرتا ہے یہی کہتا ہے کہ یار اپنا دیس اپنا ہوتا ہے، پیسہ بہت کما لیا، میں آ رہا ہوں۔ وہ واپس آیا تو آیا اس نیت سے میں کو کاروبار کروں گا، تو اس نے آ کے پیادل چلنے کے بجائے گاڑی خریدی۔ اس گاڑی میں جہاں بھی جاتا لوگ عزت اور احترام کرتے۔ گاڑی نئی تھی تو اوپر لکھا تھا مثلا چودھری نمبر 1، نمبر پلیٹ بھی ایسی لگی ہوئی تھی کہ لوگ نمبر 1 ہی اسے سمجھتے تھے، کیونکہ پیسے خرچے میں بڑا، وہ ہاتھ اس کا بہت کھلا تھا، کنجوس نہیں تھا۔ تو کافی کاروبار اس نے دیکھے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ۔ تو آخر میں یہ جو لوگ تھے نا سمجھدار، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تم باہر سے آئے ہو، تمہیں ادھر کا تجربہ نہیں ہے، کاروبار بڑی مشکل چیز ہے یہاں پہ، اور کاروبار کے لیے یہ ہے کہ تم واپس نہ جاؤ، خود ادھر بیٹھ کے اس کو نگرانی کرو تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر تم نے واپس جانا ہے تو جس کے حوالے کرو گے وہ کاروبار کھا لے گا۔ تو اسے کہا میں کیا کروں، میں پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو تھے لوگ اس کے حمایتی، انہوں نے کہا جی پراپرٹی کا کام کر لو، کوئی اس میں نقصان تو ہے ہی نہیں نا۔ آج اگر آپ ایک پلاٹ لے لیں گے، مکان لے لیں گے، دکان لے لیں گے، اگر وہ 1 لاکھ کی ہے تو جب آپ 5 سال بعد باہر سے واپس آئیں گے تو وہ 2 لاکھ کی ہوگی۔ اسے یہ بات اچھی لگی تو اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کر کے ایک بازار میں بڑی اچھی جگہ ایک دکان لے لی۔ وہاں پہ آلریڈی ایک کرایہ دار تھا اس دکان میں۔ تو جس کی دکان تھی اسے کہا جی کہ یہ کرایہ دار جو ہے اس کو آپ کچھ دے کے فارغ کر دیں، یہ آپ کے بچوں کو دوائی دے گا، کیونکہ کافی دیر سے یہ ادھر ہے، یہ تقریباً 10 سال سے یہیں پہ ہے۔ تو یہ جو میرا دوست تھا جب وہ پہلی دفعہ دکان میں گیا تو وہ جو اس کا کرایہ دار تھا وہ ایک عمر سیدھا شخص تھا۔ تو اس نے بڑی عزت کی، چائے وغیرہ پلے، بیٹا بیٹا کر کے اس کو بلایا۔ تو اس نے کہا جی کہ آپ بابا جی کام کرتے رہیں، بس یہ کرایہ جو ہے نا میری فلاں بہن ہے اس کے گھر پہنچا دیا کریں، میں تو باہر جا رہا ہوں۔ تو اس نے وہاں پہ 2-4 مہینے تو ٹھہرنا تھا۔ اب 2-4 ماہ میں اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ تم ایسے کرو کہ ایک کوٹھی اچھے جائز ریٹ پہ بک رہی تھی وہ لے لو، دکان فروخت کر دو۔
وہ کوٹھی جو ہے وہ بڑی ہے، وہ زیادہ، تم نے تو انویسٹمنٹ کے لیے لیے نا، اس میں سے زیادہ کرایہ آئے گا. نیچے والی منزل 2 منزل ہے، اوپر والی منزل علیحدہ کرایہ پہ، نیچے والی علیحدہ کرایہ پہ. اس طرح ایک کرایہ دار بھی نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا وہاں پہ قبضے کا. تو اسے وہ مان گیا، اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ دکان فروخت کر دیتا. تو یہ جو ہوتے ہیں ڈیلر، ان کے پاس وہ گیا، اس نے کہا کہ یہ میری دکان ہے، یہ میں ایسے فروخت کرنا چاہتا ہوں. اسے کہا فار ایگزامپل کہ بھائی کتنی تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے؟ اسے کہا جی 30 لاکھ. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاؤں گا. اب شام کا وقت تھا، وہ دوست میرے پاس آیا، اسے کہا جی چلو جی ایک گاہک آیا ہوا ہے، ہم چل کے ادھر ڈیلر نے بلایا. ہم ڈیلر کے پاس گئے تو اسے چائے وغیرہ منگا لی، ہم پی رہے تھے. تو اتنے میں ایک شخص انٹر ہوا. اس نے بالکل سفید بے داغ کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالی نہایت خوبصورت اس کی داڑھی تھی، چہرہ بھی جلالی تھا، رنگ گورا چٹا. تو وہ انٹر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا. تو آ کے وہ بیٹھا، اس نے سب سے جھک جھک کے سلام کیا، پنجے لیے. تو کہا جی کن کی دکان ہے؟ تو وہ جو پراپرٹی ڈیلر تھا اس نے کہا جی کہ ان کی دکان ہے. تو اسے کہا جی آپ کی ڈیمانڈ بتائیں جی. اسے کہا جی میری 30 لاکھ ڈیمانڈ ہے. اسے کوئی بحث نہیں کی. اسے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی 30 لاکھ ڈیمانڈ ہے. اسے وہ بیگ کھولا اور نوٹ نکال کے اس کو کہا جی یہ آپ بیانہ رکھ لیں. تو اس نے وہ بیانہ دیکھا تو اسے پوچھا کتنے پیسے ہیں؟ تو اس بارش شخص نے کہا جی کہ یہ 10 لاکھ ہے. تو وہ جو ڈیلر تھا نا، اس نے کہا جی کہ یہ آپ صبح بیانہ کریں تاکہ اسٹامپ وغیرہ ہو جائے کہ آپ نے 10 لاکھ دے دیا ہے. اس وقت رات کا ٹائم ہے، نہ تو اسٹامپ ہے ہمارے پاس، نہ ہی ادھر کوئی گواہ ہے. تو اس شخص نے کہا جی مجھے گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ شریف آدمی ہے، باہر سے آئے ہوئے، انہوں نے کیا میرے ساتھ فراڈ کرنا ہو. میں بھی اللہ لوگ بندہ ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں. میرے والد صاحب ہر سال جو ماہ رمضان ہے اس کے جو روزے ہوتے ہیں وہ جا کے ادھر خانہ کعبہ میں رکھتے ہیں. 1 مہینہ وہ ادھر ہی ٹھہرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. تو ہم تو ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو لہٰذا مجھے کوئی نہیں، یہ لکھے ہیں نہ یہ بیانہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے. میرا دوست بڑا امپریس ہوا اس کی اس بات سے. جی اسے کہا نہیں پھر بھی آپ جی کو کچھ نہ کچھ لکھ پاؤ. اسے کہا ٹھیک ہے جی سادہ کاغذ پہ آپ لکھتے ہیں 10 لاکھ وصول پایا، 20 لاکھ بقایا رہ گیا. اسے وہ لکھ کے دیا. تو اسے وہ کاغذ لپیٹ کے ایسے جیب میں رکھ لی جیسے کوئی پرواہ نہیں. تو اب ہم واپسی پہ نا، میرا دوست کہتا ہے یار یہ جو شخص تھا کتنا دیانتدار اور دیندار لگتا ہے. یہ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے ملک میں. تو مجھے تو حیرانگی ہوئی ہے کہ پاکستان میں اتنے اچھے لوگ باکردار اس وقت موجود ہیں. تو بہرحال ہم گھر پہ آ گئے. دوسرے دن صبح اس نے شام کو مجھے بلایا، میں گیا تو وہ بزرگ ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میرے والد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرسوں میں پیسے پیمنٹ کر دوں گا، کل آپ آ کے، تو مجھے رجسٹری نہیں میں نے کروانی، آپ مجھے مختار دے دیں. تو پھر بعد میں مختار سے نا میں اپنے والد کو یا جس کو چاہوں گا میں رجسٹری کر دوں گا. ہمارے کچھ مسائل ہیں فیملی میں، ڈائریکٹ رجسٹری نہیں کروا سکتا. تو میرے دوست نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسے چاہیں ویسے کریں. تو اسے کہا جی صبح آپ 9 بجے کچہری آ جائیں، میں مختار نامہ تیار رکھوں گا. اور والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پیمنٹ لینی ہے ادھر ایک گاؤں ہے وہاں سے، تو وہ آ جائیں گا، آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی. تو اسے ٹھیک ہے جی مختار نامہ، اس سے کہا میں بقایا 20 لاکھ آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. اب صبح ہم 9 بجے کے بجائے 9:30 بجے گئے، وہ انتظار کر رہا تھا. تو اسے کہا جی کاغذات تو تیار ہیں لیکن والد صاحب ابھی آئے نہیں. تو میرا جو دوست تھا اس نے سوچا کہ یہ تو اتنا اچھا بندہ ہے، اس نے کل بغیر لکھ پر 10 لاکھ دے دیا، تو اب مجھے بھی کوئی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اس نے اس بزرگوں سے کہا، وہ بزرگ اب میں تھوڑا بتاؤں کہ وہ ان کو شیخ صاحب کہتے تھے. تو انہوں نے میرے دوست نے کہا شیخ صاحب آپ کے والد صاحب آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ نے ہم پہ اعتماد کیا، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، چلے اندر میں مختار نامہ سائن کر دیتا ہوں. اب میں نے اسے روکنا چاہا لیکن میں خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے،
دل کیا تو مجبور تھا. اس نے اندر جا کے تحصیلدار کے سامنے مختارنامہ سائن کر دیا. باہر نکلا ہے. باہر آئے تو اس شخص نے کہا جی کہ مختارنامہ میں کاپی جو ہے نا وہ کل مل جائے گی تو میں آ کے وصول کر لوں گا. اب ہم باہر کے سامنے ایک ہوٹل تھا, وہاں بیٹھ گئے. تو وہاں بیٹھے تقریباً 1 گھنٹہ ہوا. تو میرا دوست تھا, اس نے کہا جی شیخ صاحب ادھر اچھا نہیں لگتا بیٹھے ہوئے, چلتے ہیں, جب آپ کے والد صاحب آئے تو آپ گھر پہ آ کے تو پیسے دے دیں. تو شیخ صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے درست فرمایا جناب, پھر آپ بے فکر ہو کے جائیں, ڈونٹ وری. میں اور میرا دوست گھر آ گئے, وہ شیخ صاحب اپنے چلے گئے. تو اب شام ہونے کو آیا تو شیخ صاحب کا فون آ گیا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں, وہ میرے والد صاحب ادھر لیٹ ہو گئے تھے پیسوں کی, وہ جس شخص سے لینے تھے اسے کہا جی کہ میں کل دوں گا, تو لہٰذا والد صاحب کل آئیں گے. تو میرے دوست سے کہا جی کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری, آپ ایزی رہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو دوسری صبح وہ شیخ صاحب خود ہی آ گئے تقریباً 10 بجے. انہوں نے آ کے وہ جو مختارنامہ دیا تھا وہ آ کے تو میرے دوست سے کہا جی کہ والد صاحب ابھی نہیں آئے, لہٰذا یہ آپ مختارنامہ رکھ لیں. وہ مختارنامہ تحصیل میں رجسٹرڈ ہو چکا تھا, یہ آپ رکھ لیں, کیونکہ جب میں پیسے دوں گا پھر آپ سے یہ لے جاؤں گا اور پھر میں اس پہ عمل کر لوں گا. تو میرے دوست نے کہا نہیں آپ رہنے دیں. میں نے کہا نہیں شیخ صاحب کہہ رہے تو رکھ لو. تو اسے مختارنامہ رکھ لیا اور شیخ صاحب مدد کر کے جی ساری کے والد صاحب لیٹ ہو گئے ہیں, آپ برا نہ منائیں, انشاءاللہ کل تک آ جائیں گے, آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی, مختارنامہ آپ کے پاس ہے, آپ کو کس بات کا کام, وہ چلے گئے. یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. تو باقی کا حصہ کل میں آپ کو سناؤں گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں کہ بیٹھ کے یہ کہانی سنتے رہے. انشاءاللہ آج اتنا, پھر کل بات ہوگی. امید ہے کہ آپ اس کہانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سبق حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ پاک ہم سب کا دھیان کرے, ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہر بندہ فیملی کا ایماندار دیانتدار ہو. اللہ پاک ہم پہ رحم کرے. السلام علیکم, اللہ حافظ, پھر ملاقات ہوگی کل.